کیا قرآن میں نہیں ہے کہ کسی کو بے خطا قتل نہ کرو؟ اللہ کیا نہیں کہتا کہ ہم قتل معاف نہیں کریں گے؟ ایک شرک نہیں معاف کریں گے اور ایک بے گناہ کا قتل معاف نہیں کریں گے؟ کیا کوئی اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے؟ ابھی تقریر کے آغاز میں تو کہا کہ جو چاہ رہے ہیں بندہ کر رہے ہیں، کیا اللہ کم بھی کر رہا ہے؟ تو کیا پھر آپ آزاد ہو گئے ہیں؟ کیونکہ اب اللہ آپ کو منع نہیں کر رہا، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، آپ جو چاہے کرتے رہیں، کہیں لا الہ الا اللہ اور کیے چلے جائیں۔ نہیں، اللہ سب کہہ چکا۔ ماضی کے قصے سرکار دو عالم کو اس لیے سنائے کہ اب ایسا نہ ہو۔ اور آخری واقعہ اللہ نے کربلا کا پیش کیا کہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہے سارا ظلم یہاں ہوا، اور جو باقی رہ گیا تھا اور قیامت تک ہونے والا تھا وہ بھی یہاں ہو گیا۔ اس لیے ہر مثال یہاں مل جائے گی۔ جو بھی اس میں سے کوئی کام کرو گے تو پہلے سوچ لو کہ کربلا کے بعد کیا ہوا۔ اب سمجھو کہ کربلا کے بعد اتنا رویا کیوں گیا؟ اس لیے رویا گیا کہ یہ آنسو قاتل کا نام بتاتے ہیں، قاتل چھپتا نہیں ہے۔ اس لیے اب ایسا نہ کرو ورنہ قاتل چھپے گا نہیں، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ ظلم کرنے والا کبھی عزت دار نہیں ہوتا، اس کو معاشرے میں عزت صدیوں صدیوں نہیں ملتی، نہیں ملتی۔ وہ اپنے جواب پیش کر دے لیکن عزت نہیں ملتی، اس لیے کہ آپ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو یہ قوم بھی کاش کے سوچ لیتی کہ آگے کیا ہوگا، نہیں سوچا۔ پیغمبر سمجھا رہے تھے، اس وقت تو پیغمبر موجود تھا، اب تو سرکار آ چکے، اب تو قرآن آ چکا۔ یہ تو قرآن سے پہلے سب کچھ ہو رہا، چلو بڑے جاہل تھے اور سارے پیغمبر کی بات نہیں سمجھے، لیکن دین آخر آ گیا، آخری کتاب آ گئی، آخری نبی آ گیا، اب بھی ہوش نہیں آیا۔ کیا کچھ باقی رہ گیا سرکار کی تبلیغ میں کہ جو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جس کا جو دل چاہے کر رہا ہے؟ کیا قرآن میں سب کچھ نہیں ہے؟ سب کچھ ہے۔ اس کے معنی آپ قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، حکم الہی کے خلاف کر رہے ہیں، اور جو قوم حکم الہی کے خلاف کرتی ہے اس کا انجام اللہ بتاتا ہے۔ دیکھو صالح کی قوم کا کیا انجام ہوا۔ اور ہمارے ہاں دیر نہیں ہے، اندھیر نہیں ہے، ہم پکڑ میں رکھتے ہیں معاملے کو، موقع موقع سے کام ہوتا ہے، تو اس کی حکمتیں خاموش نہیں ہو گئی ہیں۔ توجہ ہے نا؟ قوم نے کہا یہ کیوں پی رہی ہے حالانکہ تمہیں اپنے حصے کا مل رہا ہے؟ ہیرا صاحب جلنے لگے اسے۔ تو ایک انسان ایک اینٹنی سے جلنے لگتا ہے کہ اللہ اپنی نعمت میں سے اس کو کیوں دے رہا ہے، سب ہم کو دے دے۔ کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اگر کوئی قوم دوسری قوم سے اس لیے جلنے لگے کہ ہمیں ملنا چاہیے تھا لا الہ کا صلہ، یہ دوسری قوم جو ہے بزنس مین کیوں ہے، یہ ڈاکٹر کیوں بنا رہی ہے، یہ عالم کیوں ہے، یہ پڑھے لکھے کیوں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ چھین لیں گے۔ اللہ کا عطیہ جتنا آپ کو ملا ہے اتنا ان کو بھی ملا، اس میں جلنے کی کیا بات ہے؟ اس میں جلنے کی کیا بات ہے؟ بھائی سب اپنا اپنا حساب دیکھو۔ اونٹنی اپنا حساب دیکھ رہی تھی، ناپا، وہ تو نہیں بولی، یہ جل مرے، یہ جل گئے، تو پھر کیا کرے؟ مار ڈالے، اس کو مار طے ہو گیا۔ ایک بھی مار ڈالا، اسے مارا، قتل کیا، پوری قوم نے مل کے۔ بچے نے ماں کا قتل دیکھا، چیخا، آسمان کی طرف منہ کیا۔ اب جو بچہ چیخا تو پہاڑ پہ شگافتہ ہوا، یعنی اس نے اپنی گود کھولی کہ اس بچے کو ماں کی شفقت سے محروم کیا گیا۔ تو وہ بچہ بھی فوراً پہاڑ کی طرف چلا، اس لیے کہ معصوم بچہ جب ادھر سہارا نہ دیکھے تو جہاں سے سہارا مل جائے۔ پتھر نے سہارا دے دیا، پہاڑ نے اپنی آغوش میں بچے کو لے لیا، پہاڑ بند ہو گیا، بچہ اندر چلے گیا۔ نبی آئے، انہوں نے کہا اب عذاب آئے گا، اب عذاب آئے گا، تیار ہو جاؤ عذاب کے لیے۔ قوم نے کہا کب آئے گا؟ مذاق کر رہے ہیں نبی کے ساتھ۔ نبی نے کہا 3 دن کے اندر اندر آ جائے گا۔ اور یہ کہہ کر ایک مسجد بنائی ہوئی تھی جناب صالح نے پہاڑ کے غار میں، وہاں چلے گئے عبادت کرنے، ادھر عبادت کرنے گئے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ
9 آدمی تھے کل پوری قوم میں جنہوں نے یہ ساری سازشیں اور مکاریاں کی ہوئی اور قوم 2 گروہ میں بٹ گئی تھی. ایک کہتی تھی ہم صاحب ایمان ہیں اور ایک کہتے تھے ہم کافر، اور دونوں آپس میں لڑتے تھے، حالانکہ دونوں حق میں نہیں تھے. اور یہ 9 آدمی ادھر کی لگائی کرتے رہتے تھے. اور دے آفت پیغمبر نے کہا یہ کیا تم لوگوں نے لگایا، چھوڑو یہ سب، یہ کیا تم نے لگایا ہوا، آپس میں لڑتے رہتے ہو، ایسے کرتے رہتے ہو، آج اس کر کے رکھ دیا ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے. اور یہ 9 آدمی اب جب انہوں نے دیکھا پیغمبر نے کہا عذاب آئے نا، تو یہ 9 آدمی ایک جگہ بیٹھے اور کہنے اس سے پہلے کہ عذاب آئے پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ صالح کو قتل کر دیں. ڈھونڈتے چلے اور پتہ چلا وہاں پہاڑی پہ بیٹھے عبادت کریں. سب پہنچے اور کہا کہ بس یہی مار ڈالو، قتل کر دو. اب اللہ کہتا ہے چلا. جیسے ہی وہ صالح کو قتل کرنے پہنچے، اب عذاب میں 2 دن رہ گئے، وہ آنے والا ہے. اور ان کا عذاب تو کیا آئے گا، چلو ان کو قتل کر دیں، قصہ ختم ہو جائے. اور وہ قتل کرنے پہنچے. جیسے ہی وہاں قتل کرنے پہنچے، اللہ نے کہا وہ مکرن، انہوں نے بھی سوچا اور مکاری کی کہ ہمارے نبی کو قتل کر دیں. مکرنا و مکرن لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے جبریل سے کہا کہ پہاڑ پر جو بڑے بڑے پتھر کئی من کے رکھے، ایک ایک پتھر اٹھا کے ایک ایک کے سر پہ مارو. پھر ہم نے یہ کیا، انہوں نے کی تھی مکاری، ہم نے دیا جواب. وہ مکاری کر رہے تھے، یہ اللہ کی حکمت تھی. نبی کو پتہ بھی نہیں چلا. باہر نکلے تو لاشیں پڑی ہوئی، مرے پڑے ہوئے تھے، پتھر سے پیچھے پڑے ہوئے تھے. اور اس کے بعد پھر عذاب آ گیا، آسمان سے پتھر برسنے لگے اور پوری قوم سنسار ہو گئی، صرف بات پر کہ ایک جانور کو انہوں نے قتل کیا تھا. جانور کی دشمنی جہنم میں لے جاتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں گنجنا سے دشمنی نہ کرو. چال چل رہے تھے ہمارے ساتھ، ہم نے حشر کر دیا اور پھر ہم نے وہ پتھر برسائے. ہم نے فرشتوں سے کہا زمین الٹ پلٹ کر دو. اب پہاڑیوں سے چٹک چٹک کے پتھر اڑے اور پوری قوم پہ گرے. اور اللہ کہتا ہے سورہ فجر میں وہ ترقی کی تھی سمود نے کہ تم سوچ نہیں سکتے. ایسی بلڈنگیں شاندار بنائی تھی، بڑے عیش سے رہتے تھے، امیر امیر لوگ تھے، شاندار سواریاں تھیں، کیا زراعت تھی، بڑی ترقی یافتہ قوم تھی. ہم نے پیس کے بجری بنا دیا، بجری پیس ڈالا، سارا تمدن ان کا تباہ کر دیا. بڑے سوشل بنے ہوئے تھے، بڑی انہوں نے سول حکومت بنائی ہوئی تھی. ہم نے کوئی پرواہ نہیں کیا کہ کون سا تمدن تباہ ہو جائے گا اور کون سی ان کی تہذیب تباہ ہو جائے گی. برباد کر دیا. کیوں برباد کیا پروردگار تو نے؟ کیوں برباد؟ اس لیے کہ ہمارا بھیجا ہوا ایک جانور انہوں نے کیوں مارا؟ ہمارا بھیجا ایک جانور، کیوں اس کو مارا؟ ہم نے اسے اپنی نشانی بنا دیا تھا. تو پتہ ہی چلا کہ نبی کا معجزہ اللہ جسے اپنی طرف منسوب کر لے اس کی توہین اللہ کو برداشت نہیں ہے، چاہے وہ جانور ہو. تو اللہ نے آخری نبی کو اپنی طرف منسوب کیا، یہ میرا حبیب ہے. کیا سن رہے ہیں؟ ایک مٹنی کو میں نے منسوب کر لیا، اس کو بھی مارو گے تو پوری قوم کو تباہ کر دیں گے. آخری نبی کو میں نے منسوب کیا، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا محبوب ہے. اور میرے محبوب نے کہا حسین منی وانا من الحسین. جو میرا محبوب کہے وہ کرنے کو تیار ہوں. اگر عذاب کربلا میں نہیں آیا تھا یہ نہ سمجھو کہ عذاب چل گیا ہے. عذاب نہیں کرتا. وہ مختار کی تلوار جو عذاب بن کے گری تھی وہ ایک نمونہ تھا.
وہ بندے کا کارنامہ تھا. ابھی تم نے اللہ کا جلال کہاں دیکھا ہے؟ تم نے اللہ کا جلال کہاں دیکھا؟ تم سمجھ رہے ہو معاملہ ٹل گیا، واقعہ کربلا ہو گیا، اسے سیاست میں چھپا دو، کہانیاں بنا دو، تاریخ میں ایسا ہوا، ہاں 2 آدمی لڑتے رہتے ہیں اور حکومت کا معاملہ تو ارے جو چاہے کر لو، کیا 14 سال 14,000 برس بھی ہو جائیں یہی سب لکھتے رہو تو کیا اللہ کی جو مرضی ہے وہ ٹل جائے گی؟ وہ طے کر چکا، اور اس کا اپنے حبیب کے وعدہ تھا کہ ہم قاتلان حسین کے ساتھ کیا کریں گے. کیا اتنے قاتلان حسین جو کربلا میں آئے اس کو بھی چھپا دو، اس کو بھی چھپا دو. کسی نے کہا 30 لاکھ، نہیں اتنے نہیں تھے، 9 لاکھ تھے، 2 لاکھ، ارے نہیں اتنے نہیں، ایک چھوٹی سی جماعت تھی، 4-5 ہزار تھے. ارے 4-5 ہزار صحیح، یہ تو دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے. وہ 4-5 ہزار تمہارے جو ہیں اس کی بات اللہ نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا یہ مہلت دے رہے ہیں، دنیا کو بڑھا رہے ہیں تاکہ جتنے قاتلان حسین ہیں جو یزید کا ساتھ دے نام لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ. یہ عذاب میں دیر نہیں ہے، یہ حکمت الہی ہے. ہم عذاب لے آئیں، وہ جو صلبوں میں ہیں اور جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، جو پیدا نہیں ہوئے تو وہ کم ہو جائیں گے. اور جہنم کو یہ کہنا ہے حل من مزید، اور بھیج اور بھیج، جب تک پوری جہنم بھر نہ دیں کہ خاموش ہو جائے جہنم، اتنا بھرا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئلے، انگارے، لکڑیاں، جلی ہوئی لکڑیاں جو ابھی نہیں آئیں وہ سب آ جائیں، پھر سارا ایندھن جہنم میں ڈالا جائے. اس لیے کہ عبدالآباد تک جلنا ہے، اتنا مسالہ تو ہو کہ جہنم کو مل جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو کے کہے تو نے پیٹ بھر دیا جہنم کا، تیرا شکر ہے. سب آ جاؤ، سب آ جاؤ، سب آ جاؤ، جو کرنا ہے کر ڈالو. دنیا کا آغاز ان سے، دنیا کا انجام ان پر، اس سے کوئی انکاری نہیں ہے. چھپا لو، بتاؤ نا. حقیقت یہ ہے شفاعت ان کے ہاتھ، آغاز ان کے ہاتھ، اول بھی یہی آخر بھی یہی، بچ کے نہیں جائیں گے. اب یہ کہنا اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، قاتل کو معاف کرتے، بہانے ہیں. پیغمبر پیغام سنا رہے ہیں، یہ اپنی کہہ رہے ہیں یا ایسا کرے ہاں ہم ایمان لے آئیں گے. ایک سیڑھی چاندی کی ایسی آ جائے جس پہ ہم چڑھ کے چاند پہ پہنچ جائیں. اب لوگ وہی نہیں سن رہے، اب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. دیکھیں کیا جواب دیتا ہے. یہ چاندی کی سیڑھی قرآن کی آیتیں ہیں، یعنی رخ موڑتے تھے، موضوع بدلتے تھے، موضوع بدلتے تھے. تو 14,000 برس کیا 1 لاکھ برس گزر جائیں، 2 کروڑ موضوع بدل لو. یہ نہیں یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہو جائے گا، اللہ یہ کر دے گا، اللہ وہ کر، سب کچھ اللہ تمہاری مرضی سے کر رہا ہے اور اللہ بندوں کی مرضی پہ چل رہا ہے. اب اللہ کی اپنی کوئی مرضی نہیں. آپ نے بیٹھے بیٹھے سوچ کے کہہ دیا اللہ معاف کر دے گا، وہی آئی آپ پر کہ اللہ معاف کر دے گا. اللہ معاف کر دے گا، کس کو معاف کر دے گا؟ کسے معاف کر دے گا؟ آپ بتائیے. نوح پہ جنہوں نے پتھر برسائے اللہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. جنہوں نے زکریا کا سر آرے سے چیرا اللہ معاف کر دے گا. جنہوں نے یحییٰ پیغمبر کا گلا کاٹا اللہ معاف کر دے گا. وہ جو فرعون نے بچوں کو قتل کروایا، مصر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل عام کروایا اللہ معاف کر دے گا. فرعون کو معاف کر دے گا. وہ نمرود جس نے ابراہیم کو آگ میں پھینکی اللہ معاف کر دے. آپ کہتے جائیے اللہ کا کیا چلتا، کہتا اللہ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، بس لا الہ کہنے والوں کی مرضی پہ اللہ چل رہا. ارے تم اللہ کی مرضی پہ کتنا چلے ہو جو اللہ تمہاری مرضی پہ چلے گا؟
جو چاہے ہسٹری بنا لو، جو چاہے تاریخ بنا لو، اسی لیے قیاس حرام ہے۔ یہ تو قیاس کی باتیں، اللہ ایسا کرے گا، کیوں کرے گا؟ اللہ کیوں کرے گا؟ سب سے پہلے اللہ شیطان کو معاف کرے گا، اور جب شیطان کو معاف کر دے گا، جن جن کو بہکا چکا وہ کروڑوں انسان کھڑے ہو کے کہیں گے استاد کو ہمارے معاف کر دیا، اب شاگردوں کو بھی معاف کر دیا۔ لوگ قصہ ہی ختم کی دنیا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر آدم کو سجدہ نہیں ہوا تھا تو پھر تو قصہ ہی ختم ہو گیا، یہ تو سب معاف ہو گئے۔ اچھا جب سب معاف ہو گئے، ساری دنیا معاف، فرعون بھی معاف، نمرود بھی، شداد بھی، حامان بھی، شیطان بھی، اور ان کے ماننے والے سب معاف، ہر پیغمبر کے دور کے پیغمبروں کے دشمن سب معاف، جہنم منہ دیکھ کے رہے، سب گئے جنت۔ تو اب یہ کون پوچھے گا اللہ سے جہنم کس کے لیے بنایا؟ اگر سب معافی ہو گئے تو پھر جہنم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب تو معاف ہو گئے، وہ خالی پڑا، وہ کس کے لیے؟ وہ کس کے لیے؟ جنت 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 میں چلے جائیے۔ تو آپ سارا قرآن کے فلسفے کو الٹ پلٹ کیے دے رہے ہیں ایک جملے سے، کہنے سے پہلے مولا علی نے کہا تول لو لفظ۔